تو نے اس باغ کو سینچا ہے لہو سے اپنے، تو نے اس باغ کو سینچا ہے لہو سے اپنے، تیری خوشبو سے تیرا باغ ہمیشہ مہکے۔ صدر محترم، اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح آسمان سیاست ہند کا وہ روشن ستارہ ہیں جو برصغیر پر 72 سال تک طلوع رہا، جس کی روشن کرنیں آج بھی پاکستان کی صورت میں اس عالم کو منور کر رہی ہیں۔ صدر گرامی، کسے معلوم تھا کہ کاٹھیاوار کے رہنے والے چمڑے کے مستورد درجے کے تاجر جناح پونجا کے ہاں پیدا ہونے والا یہ نحیف و نزار بچہ بڑا ہو کر مسلمان ہند کا غمخوار اور نجات دلانے والا بنے گا اور اپنی ملت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سنبھالے گا اور اسے ساحل مراد تک لے آئے گا۔ یہ معصوم بچہ بڑا ہو کر ان ظالموں اور لٹیروں کا محاسبہ کرے گا جو گزشتہ 2 صدیوں سے اسلام کے نام لیواؤں کو اپنے ظلم اور ناانصافی کی چکی میں پیس رہے ہیں۔ جناب عالیہ مقام محمد علی، جو بعد میں جناح کہلائے اور پھر اسلامیان ہند کے کروڑوں مسلمانوں کے قائد بنے، ان میں سیاسی رجحان تو لندن میں زمانہ طالب علمی کے دوران پیدا ہی ہو گیا تھا، مگر ہندوستان آ کر ایسی اقتصادی اور مالی دشواریوں سے دوچار ہونا پڑا کہ سیاست کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جب حالات ذرا سازگار ہوئے، مالی دشواریوں کا بوجھ کم ہوا اور نسبتاً سکون و آرام میسر آیا، تو آپ کا دبا ہوا جذبہ پھر ابھرا اور رفتہ رفتہ جناح نے سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ اب اندھیروں کا تسلط ہے یہاں، اب اندھیروں کا تسلط ہے یہاں، روشنی بن کر گزرنا چاہیے۔ صدر ذی وقار اور محترم حاضرین، ایک طرف گھریلو حالات کی خرابی اور دوسری طرف ملک و ملت کی محبت۔ اس نوجوان نے ملک و ملت کی محبت کو اپنی ذاتی خواہش پر ترجیح دی اور سیاست کے میدان میں کود پڑا۔ جب اس نوجوان نے محسوس کیا کہ ہندو مسلم اتحاد ناممکن ہے اور انگریز کے ملک چھوڑنے کے بعد ہندوؤں کی غلامی مسلمانوں کے لیے زیادہ تکلیف کا سبب بنے گی، تو اس نے 1913 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ 23 مارچ 1940 کو اقبال پارک میں پاکستان کا باقاعدہ مطالبہ کیا گیا اور اس کے لیے محمد علی جناح نے اپنی ساری قوت وقف کر دی۔ کبھی وہ زندہ دلان لاہور میں ہوتا تو کبھی بنگال، کبھی علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء میں۔ ایک دن ممبئی کے شاہراہوں پر ہے تو دوسرے دن کلکتہ کے بازاروں میں۔ پورے برصغیر میں ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا، بن کر رہے گا پاکستان۔ وہ کتنا گل رنگ سویرا تھا جب قیام پاکستان کا اعلان ہوا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا۔ شیکسپیئر کہتا ہے کہ کچھ لوگ پیدا ہی عظیم ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی جدوجہد اور کارناموں کی بدولت عظمت حاصل کر لیتے ہیں۔ گو کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح میں عظمت و قابلیت اور نیک نامی کی ساری خوبیاں پیدائش سے تھیں، اور یہ خوش قسمتی ہمیں نصیب ہوئی کہ رب کائنات نے باب الاسلام سندھ کے مشہور شہر کراچی میں 25 دسمبر 1976 بروز پیر کو جناح پونجا کے ہاں پیدا ہونے والے بچے کی، جس کی پیدائش کے وقت ہی دیکھتے ہی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ بچہ بادشاہ بنے گا، اور یہ الفاظ اس وقت سچ ثابت ہو گئے کہ جب برصغیر میں ایک آزاد مسلم مملکت کے قیام کا وہ دیرینہ خواب جو مسلمانان ہند گزشتہ 2 صدیوں سے دیکھتے چلے آ رہے تھے، وہ 14 اگست 1947 کو قائد اعظم کی فہم و فراست، صلاحیتوں اور بے مثل فائدانہ صفات سے مسلمانوں کی بقا و سلامتی کی خاطر ایک آزاد مملکت خوددادہ پاکستان کی شکل میں معرض وجود میں آ گیا۔